اللہم یا نور، اللہم یا نور لک الحمد سرمدا، صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نورک المنیر و آلہ ابدا. یا نور، یا نور النور، یا نورا قبل کل نور و یا نورا بعد کل نور و یا نورا فوق کل نور و یا نورا مع کل نور. لکن نور و بکن نور و منکن نور و الیکن نور و انتن نور و نور نور و نور علی نور. صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نورک الانور و آلہ السرج الغرر و اصحابہ المصابیح الزہر. صلاة و سلاما تجعل لنا بہما فی صدورنا نورا وفی قلوبنا نورا وفی عیوننا نورا وفی ارواحنا نورا وفی قبورنا نورا وفی اجسامنا نورا وفی اجسادنا نورا وفی ایماننا نورا وفی اشباحنا نورا. آمین یا رب العالمین یا نور الملک الحق المبین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مالک حل و حرم، شہنشاہ عرب و عجم، دافع رنج و علم، سرور دو عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، آقا نامدار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد درود پاک نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی اللهم علی صل على سیدنا و سيدنا نبینا شفيعنا مولانا حبيبنا محمد بجرمی وعلی قريبنا آلہ نبينا و مولانا بیتہ و محمد وبارك اصحابہ وسلم يا رسول بارک وسلم وسلم علیہ وعلی مجمعین. محترم سامعین، ہم نے جس سورہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، اے محبوب عصر کی قسم ہے، یعنی زمانے کی قسم ہے. اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے عصر کی، تو اب اس عصر سے مراد کیا ہے؟ کیا زمانے کی رب نے قسم کھائی یا نماز عصر کی رب نے قسم کھائی ہے؟ اگر زمانے کی رب نے قسم کھائی ہے تو کون سا زمانہ مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ مراد ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ مراد ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ مراد ہے یا اسماعیل ذبیح اللہ کا زمانہ مراد ہے؟ کون سا زمانہ مراد ہے؟ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کے 4 قول ہیں، یعنی یہ 4 طرح کا زمانہ مراد ہے اس سے. پہلا یا تو مطلق زمانہ مراد ہے، یعنی کامن، ہر طرح کا زمانہ، عام زمانہ. اس سے اشارہ اس جانب ہے، حکمت یہ ہے اس میں کہ اللہ نے مطلقاً زمانہ کی قسم اٹھائی، گویا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے
گویا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس جانب توجہ دلائی کہ اے میرے بندو، تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، تم یہ خیال کرتے ہو تمہاری طاقت ہمیشہ رہے گی، تمہارا یہ تصور ہے تمہاری حکومت ہمیشہ رہے گی، تمہاری عزت ہمیشہ رہے گی، تمہارا جاہ و جلال ہمیشہ رہے گا، تمہارا وقار ہمیشہ رہے گا، تمہاری مال و دولت ہمیشہ رہے گی، تمہاری جائیداد ہمیشہ رہے گی، تمہاری زمین اور تمہارا کاروبار ہمیشہ رہے گا۔ تو اے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے والعصر، کہ اللہ زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے، اس زمانے کی جس نے لیل و نہار دیکھے ہیں، اس زمانے کی جس نے زمانے کی کروٹوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کو تاخت و تاراج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے نامور جن کے نام کا نقارہ بجا کرتا تھا، جن کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، آج وہ گمنام ہیں۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان، آج ان کی خاک اڑ رہی ہے، ان کا جسم مٹی میں مل چکا ہے۔ یہ انسان کس گمان میں ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کوئی سلطان، کوئی بادشاہ، کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ جس زمانے نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے، ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ والعصر، محبوب زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ یہ ایک قول ہے، اور دوسرا قول وقت عصر کا ہے۔ عصر سے مراد امام راضی فرماتے ہیں کہ وقت عصر ہے، یعنی یہ وقت عصر بڑا مختصر ہوتا ہے۔ جب سورج زوال ہونے کو ہوتا ہے تو سایہ اصلی سے، کسی چیز کا سایہ اصلی سے سایہ 2 گنا ہو جائے، وہاں سے وقت عصر شروع ہوتا ہے اور غروب تک وقت عصر ہوتا ہے، اور یہ وقت بڑا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، عصر کا وقت بہت جلدی میں گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور عموماً عصر کا وقت تقریباً 1 گھنٹہ سے لے کر کے 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ اس انداز میں ہوتا ہے۔ تو اللہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ وقت عصر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے، مگر انسان کی زندگی اتنی ہی مختصر ہے جتنی کہ یہ وقت عصر ہے۔ یہ عصر کا وقت، یہ سورج ڈھلتا ہوا اس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ جس طرح دن ڈھل رہا ہے، رات آ رہی ہے، اجالا جا رہا ہے، تاریکی آ رہی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا سورج ڈھل رہا ہے، انسان کی جوانی ڈھل رہی ہے اور بڑھاپا آ رہا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور دوسرا قول ہے نماز عصر۔ نماز عصر کے تعلق سے قرآن میں اور احادیث میں کافی تاکیدیں آئی ہیں اور وعیدیں بھی آئی ہیں۔ درمیانی نماز کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم بھی آیا ہے۔ تو تیسرا قول امام راضی فرماتے ہیں نماز عصر کا ہے، یعنی اللہ نے نماز عصر کی قسم کھائی۔ والعصر، اے محبوب نماز عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ جس نے عصر کی نماز کی پابندی کی وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ سب خسارے میں، سب نقصان میں، سب نے گھاٹے کا سودا کیا۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑا اور بازاروں کو گیا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ کر کے سوتا رہا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ جو عصر کی نماز چھوڑے اور کھیل کے میدان میں ہو، اس نے گھاٹے کا سودا کیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ عصر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ادھر عصر کی نماز کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے کہ نماز عصر کی پابندی کی جائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں بیدار ہوگا اور فرشتے اسے اٹھائیں گے تو اس وقت عصر کا وقت ہو رہا ہوگا۔ اگر نیک بندہ ہوگا، نمازی ہوگا،
تو فرشتے کو کہے گا رکو ذرا، تمہارے سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے، پہلے ہم نماز عصر پڑھ لیں۔ اور اگر نماز عصر کے دوران ادھر نماز ہو رہی ہے، مؤذن مسجد سے پکار رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، اور کامیابی کی طرف آؤ، اور ہم میدان میں موجود ہیں کھیلنے کے لیے، ہم سنیما گھر میں موجود نعرہ ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس وقت بازار میں موجود ہوں، نماز چھوڑ کر کے کھیل کے میدان میں ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، اپنی دکان دیکھ رہے ہوں، اپنی جاب میں ہوں، تو فرشتوں کو یہی جواب دیں گے رکو پہلے ہم ذرا اپنا وہ کام نپٹا لیں، ذرا ہم کرکٹ کھیل کے آ جائیں، فٹ بال کھیل کے آ جائیں، ذرا بازار گھوم کے آتے ہیں، ذرا سنیما گھر دھو کر کے آتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا قبر میں؟ ذرا غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں غور کیا۔ حقیقت تو یہی ہے۔ اور چوتھا قول اور سب سے معتبر قول، امام راضی فرماتے ہیں چوتھا جو قول ہے والعصر، یعنی عصر سے مراد، رب فرما رہا ہے اے محبوب، اے میرے نبی، آپ کے زمانے کی قسم، اے نبی آپ کے زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، کامیاب وہی ہے جو آپ کے زمانے کے لوگوں کی طرح عمل کرے گا، وہ کامیاب ہے۔ جو ابوبکر صدیق جیسی صداقت رکھے گا، ان کے غلاموں میں شامل ہوگا، وہ کامیاب ہے۔ عمر فاروق جیسی عدالت رکھے گا، وہ کامیاب ہے۔ عثمان غنی جیسی سخاوت رکھے گا، وہ کامیاب ہے۔ مولا علی جیسی شجاعت رکھے گا، وہ کامیاب ہے۔ جو ان سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہے، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے گا وہ کامیاب ہے۔ ورنہ پھر ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، ورنہ پھر ہم گھاٹے میں ہیں۔ رب نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اچھا، اس پر دلیل کہ یہاں پر سب سے معتبر قول عصر سے نبی کا زمانہ ہے۔ کوئی بول سکتا ہے کہ یہاں پر نماز عصر بھی معتبر قول ہو سکتا ہے، یا وقت عصر ہو سکتا ہے، یا مطلقاً زمانہ ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ اس کی دلیل یہ ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے نبی کے چہرے کی قسم اٹھائی، نبی کے زلفوں کی قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور نبی کے مکان کی قسم اٹھائی۔ جہاں رب نے نبی کے مکان کی قسم اٹھائی، وہیں رب نے نبی کے زمان کی قسم اٹھائی۔ مکان کی قسم اٹھائی، اس کی مثال سورہ بلد، اور یہ سورہ بالاتفاق مکی سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم، اے محبوب اس شہر کی قسم۔ یہاں پہ جو اشارہ ہے ہذا یہ قریب کے لیے ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم، گویا کہ شہر مکہ کی قسم۔ تو اب ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے، تو اس لیے اٹھا رہا ہوگا کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیمی ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، صفا و مروہ ہے، منی ہے، سقف کعبہ ہے، میزاب رحمت ہے، رکن یمانی ہے، اور جگہ جگہ پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر عزتوں کے نشان ہیں، عظمتوں کے شعار ہیں۔ رب نے اس لیے قسم اٹھائی ہوگی۔ تو رب خود فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، عزتوں کے نشان اپنی جگہ، عظمتوں کے شعار اپنی جگہ، مگر ہم نے جو قسم اٹھائی ہے محبوب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، امام قرطبی فرماتے ہیں اے انت مقیم بہذا البلد، اس حال میں قسم ہے کہ محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ کا چلنا اس شہر میں ہوتا ہے، آپ کا گزرنا اس شہر کی گلیوں سے ہوتا ہے، اس شہر کی گلیاں اور اس شہر کی زمین آپ کے قدم مبارک کو چومتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس حال میں شہر کی قسم، یہاں پر واو حالیہ ہے، واو اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ واو حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کا قیام یہاں ہے،
اس لیے شہر مکہ کی قسم۔ تو اب بات واضح ہو گئی۔ اب جملے کی ترکیب اس طرح ہے کہ جہاں رب نے نبی کے زمانے، نبی کے مکان کی قسم کھائی، وہیں رب نے نبی کے زمان کی قسم کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ای انت مقیم بهذا البلد سے رب نے نبی کے مکان کی قسم کھائی، نبی کے جگہ کی قسم کھائی۔ وہیں والعصر سے رب نے نبی کے زمانے اور نبی کے وقت کی اور نبی کے عصر کی قسم کھائی، قسم اٹھائی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سی جگہ افضل ہے؟ افضل کون سی جگہ ہے؟ رب شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ افضل ہے یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، یعنی مدینہ منورہ؟ بہت سے حاجی بھی سوچتے ہوں گے اور اماموں سے، علماء سے سوال کرتے ہوں گے کہ افضل کون ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو فاضل بریلوی کا ایک شعر ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں پھر کیوں بات بڑھائی ہے۔ اور ویسے علماء نے اس پر دلائل دیے ہیں، بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور بڑا وزن ہے دلائل میں، اور بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے اور ان کے دلائل میں بھی بڑا وزن ہے، مگر جو مکہ کو افضل کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ کی تحقیر یا تنقیص نہیں کرتے ہیں، یا جو مدینہ کو افضل مانتے ہیں یا جو کہتے ہیں تو وہ مکہ معظمہ کی تنقیص یا تحقیر نہیں کرتے، دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ۔ مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہاں پر ایک تیسرا موقف بیان کرتے ہیں۔ دو موقف تو علماء کرام کا ہے، دو جماعت کا ہے، ایک مکہ افضل ہے ایک مدینہ افضل۔ تیسرا موقف شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ صحیح تو یہ ہے کہ نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے، اور وہ اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے، کہ نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے۔ کل نبی مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، آج نبی مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ اور کسی مرید نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھا، عوارف المعارف میں یہ واقعہ نقل ہے، یہ کسی مرید نے پوچھا حضرت پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے، سب سے فضیلت والی جگہ کون سی ہے، شرف والی جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے افضل جگہ ہے بیٹا، وہ گنبد خضرا کی جو نیچے زمین ہے وہ سب سے افضل جگہ ہے، یعنی جس زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے اور ان کا جسد اطہر جس میں مبارک جس زمین سے مس ہے، ٹچ ہے، وہ زمین پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، عرش و کرسی سے وہ افضل ہے، کعبۃ اللہ سے وہ افضل ہے، وہ جگہ، وہ مکان، اور اس پہ علماء کا اتفاق ہے۔ تو مرید نے پھر سوال کیا، حضور اگر ایسی بات ہے تو ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، جنت کی خواہش کیوں کرتے ہیں، جنت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں بیٹا بات ایسی ہے کہ کل نبی مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، آج نبی مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہوگا، اور آنے والے کل میں نبی جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو نبی کے قدموں کی برکت سے افضلیت اور شرف بدل جاتا ہے۔ شرف تو نبی کے قدموں کا محتاج ہے، فضیلت نبی کے قدموں کی محتاج ہے، جدھر سے نبی گزر گئے وہ جگہ فضیلت والی ہو گئی، وہ جگہ شرف والی ہو گئی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پر اپنی بات پہ ایک دلیل کہ آپ خود غور کریں کہ مسجد میں سب سے افضل صف کون سی ہے، فضیلت والی صف کون سی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا پہلی صف۔ ہم پوچھے پہلی صف ہے کون سی تو آپ کہیں کہ محراب کے بعد والی صف پہلی صف ہے اور وہ سب سے افضل ہے، فضیلت والی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، محراب کے بعد والی جگہ فضیلت والی ہے، افضل ہے، شرف والی ہے۔ اب امام صاحب نے اپنا مصلی اٹھایا، دو صف پیچھے لگا لیا، اب کون سی صف افضل ہے؟ کیا بات ہے، اب شرف بدل گیا،
پہلی صف محراب کے بعد والی افضل تھی، اب 2 صف بعد فضیلت چلی گئی، شرف چلا گیا۔ امام صاحب نے جا نماز اٹھایا اور کہا کہ ہم یہاں پہ نماز نہیں پڑھائیں گے، ہم تو مسجد کے برآمدے میں پڑھائیں گے۔ اب فضیلت پھر بدل گئی، شرف پھر بدل گیا۔ امام صاحب نے پھر مصلی اٹھایا، آنگن میں لے گئے مسجد کے، کہا کہ اب ہم نماز یہاں پڑھائیں گے، بڑا ٹھنڈ ہے، دھوپ نکلی ہے، آنگن میں رہیں گے۔ تو اب نہ شرف برآمدے میں ہے، نہ شرف محراب میں ہے، نہ شرف منبر کے پاس ہے، اب شرف پہنچ گیا آنگن میں۔ امام نے مسجد کا مصلی اٹھایا اور مسجد کے چھت پہ چلے گئے، اب شرف پھر بدل گیا، اب شرف نیچے نہیں ہے، نہ آنگن میں ہے، نہ برآمدے میں ہے، نہ محراب میں ہے، اب شرف مسجد کی چھت پر ہے، فضیلت مسجد کی چھت پر ہے، وہ سب سے افضل صف ہوگی، وہ سب سے افضل جگہ ہوگی۔ تو ہم جیسا گنہگار، ہم جیسا خطاکار 1400 سال کے بعد بھی اگر اپنا مصلی بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنا رخ بدل دیتی ہیں۔ تو بتاؤ امام الانبیاء کے قدموں کا عالم کیا ہوگا، سید المرسلین کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا قدم ہے کہ اگر ہم اپنا مصلی بدل دیتے ہیں تو رب کی رحمتیں رخ بدل دیا کرتی ہیں۔ تو جو سراپا رحمت للعالمین ہے اور شفیع المذنبین ہے، اس کے قدموں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے قدموں کی برتری کا عالم کیا ہوگا، رتبے اور مقام کا عالم کیا ہوگا، مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو غبار زیر پائے سرور عالم کا کیا کہنا، حضرت فرید ملت حضور سید شاہ فرید القمادی فرماتے ہیں، غبار زیر پائے سرور عالم کا کیا کہنا، قدم جس خاک پہ رکھا اسے خاک شفا کہیے، قدم جس خاک پہ رکھا اسے خاک شفا کہیے۔ یہ اللہ کے نبی کے قدم کی عظمت ہے۔ تو بات چل رہی تھی والعصر کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم اٹھائی اور فرمایا، اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے، انسانوں سے کہہ دیجئے، بے شک وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے انسان۔ رب قسم اٹھا کر کے اپنے محبوب کے زمانے کی کہہ رہا ہے، اے انسان تم گھاٹے میں ہو، اور انسان ہے کہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم گھاٹے میں ہیں۔ انسان کہتا ہے کل میرے پاس سواری نہیں تھی، آج ہمارے پاس کار ہے، ہم گھاٹے میں کیسے ہیں؟ کل میرے پاس کپڑا نہیں تھا، آج ہمارے پاس 20 کپڑے ہیں۔ وقت اور زمانہ بدل جاتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، کپڑے نہیں بدلتے ہیں، کپڑے نہیں پھٹتے ہیں، ہمارے پاس اتنے کپڑے موجود ہیں۔ انسان کہتا ہے کل میرے پاس کھانا نہیں تھا کھانے کو، آج ہمارے دسترخوان پہ 20 طریقے کے کھانے ہوتے ہیں، انتخاب کرنا اور چننا مشکل ہوتا ہے، کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں۔ انسان کہتا ہے کل میرے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، چھپانے کو سر چھپانے کو چھت نہیں تھی، آج ہمارے پاس عالی نصب محلات ہیں، آج ہمارے پاس پختہ مکان ہیں۔ ہم گھاٹے میں کیسے ہیں؟ کل ہم زمین پر چلا کرتے تھے، آج ہم آسمانوں میں اڑا کرتے ہیں، آج ہم مارس پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے قدموں تلے چاند کو رون ڈالا ہے، ہم نے سورج کی شعاؤں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، ہم گھاٹے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور رب فرماتا ہے، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یہ گھاٹے میں ہیں۔ انسان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، اور رب قسم اٹھا کے بول رہا ہے، محبوب انسان گھاٹے میں ہے تو گھاٹا ہے کس چیز کا، نقصان ہے کس چیز کا؟ تو نقصان انسانیت کا ہے۔ آج انسان ترقی تو کر گیا ہے، انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، انسان مارس پہ جانے کی تیاری تو کر لیا ہے، انسان سمندر میں تو جا چکا ہے، مگر انسان کا اخلاق گر چکا ہے۔ انسان نے بلندی حاصل کر لی جسمانی طور پر اور مادی طور پر، مگر اس کا اخلاق جانوروں سے بھی زیادہ گر گیا ہے۔ آپ دیکھیں بڑوں کا ادب نہیں رہا، چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں رہی، بھائی چارگی نہیں رہی، اور آپس میں اختلاف اور انتشار کا کیا عالم ہے۔ اتحاد پارا پارا ہوا جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا ہوتا ہے، کوئی کسی کا جائیداد ہڑپ رہا ہے اور کوئی کسی کا مال ہڑپ رہا ہے، بہن کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، اس کی میراث ہڑپی جا رہی ہے۔ تو یہ اخلاق ہے، یہ انسانیت جو گر چکی ہے، اس بارے میں رب فرما رہا ہے کہ انسانوں تم گھاٹے میں ہو، تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، تم میرے نبی کے طریقے پر نہیں چل رہے، تم میرے نبی کے غلاموں کے طریقے پر نہیں چل رہے۔ یہ جو ترقی ہے جسے تم ترقی سمجھتے
سمجھتے ہو، جسے تم عروج سمجھتے ہو، جسے تم طاقت سمجھتے ہو، یہ ترقی تو چند دنوں کی ہے، یہ باقی نہیں رہنے والی ہے. یہ ترقی اور یہ عروج تو چند سالوں کی ہے. تم آل ساسان کو دیکھو، تم فرعون کو دیکھو، تم شداد کو دیکھو، تم قارون کو دیکھو، تم حامان کو دیکھو. یہ ان سب کا نام و نشان مٹ گیا. آج ان کا کوئی بھی نیک نام سے انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اور وہیں تم میرے غلاموں کو دیکھو، ابو بکر صدیق کو دیکھو، وہیں تم میرے غلام عمر فاروق کو دیکھو، وہیں تم میرے غلام عثمان غنی کو دیکھو، وہیں تم میرے بندے مولا علی کو دیکھو، وہیں میرے بندے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو، وہیں میرے بندے خواجہ غیم نواز معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو. میری اطاعت کرو گے، میرے حکم پر چلو گے، میرے نبی کے فرمان پر عمل کرو گے، قرآن کو پکڑے رہو گے تو تمہیں کامیابی عطا کریں گے. ورنہ پھر تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، ورنہ پھر تم نقصان کا سودا کر رہے ہو. رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے. تو گھاٹا کس چیز کا ہے؟ گھاٹا انسانیت کا ہے، گھاٹا ہماری سانس اور ہماری زندگی کا ہے. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ ہم تو بڑے ہو رہے ہیں، ہمارا ایک برتھ ڈے آیا، دوسرا برتھ ڈے آیا، ہمارا 17واں برتھ ڈے ہے، ہمارا 20واں برتھ ڈے ہے، ہمارا 40واں برتھ ڈے ہے. تو یہ جو عمر بڑھ رہی ہے، یہ جو سانسیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ سانسیں ہماری زندگی کو توڑ رہی ہے، ہماری عمر کو توڑ رہی ہے. یہ ہماری زندگی کا گھاٹا ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سمرقند میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ کوئی میرا راس المال لے لے، میری برف لے لے، میرا راس المال پگھلا جا رہا ہے، میری برف پگھلی جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. کوئی میرا راس المال لے لے، کوئی میرے سے برف خرید لے اور اس کے عوض مجھے درہم و دینار دے دے. اگر کپڑا ہوتا تو آج نہیں بکا کل بک جائے گا، 2 روپیہ زیادہ بک جائے گا. پیٹرول ہے، آج نہیں بکا کیا پتا کل 6 روپیہ زیادہ دام بڑھ جائے اس کا، اور پیٹرول بیچنے والا کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائے. مگر برف ایسا راس المال ہے کہ اس کو خریدنا ہے تو ابھی کبھی خرید لیا جائے، اس کو بیچنا ہے تو ابھی کبھی بیچ لیا جائے، ورنہ پھر وہ پگھل جائے گا. وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا، وہ رکا نہیں رہے گا. تو اسی برف کی مانند ہماری زندگی ہے. تو ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے. ایک انسان جو برف بیچ رہا تھا وہ آواز لگا رہا تھا کہ میرا راس المال پگھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کوئی خرید لے. یہ آواز سنتے ہی انہیں بے ہوش کی طاری ہو گئی اور وہ گر پڑے. جب ان کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا ان الانسان لفی خسر کی ہمیں تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ انسان گھاٹے میں کیسے ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہ سانس لے رہا ہے تو اپنے سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے اور کاٹ رہا ہے. اس کی سانسیں اس کی زندگی کو پگھلا رہی ہے. اور انسان کو اپنی سانسوں کے بدلے کچھ خرید لینا چاہیے، درود پڑھ لینا چاہیے، سلام پڑھ لینا چاہیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لینا چاہیے، نبی کی اطاعت کر لینی چاہیے، قرآن پڑھ لینا چاہیے. اگر یہ عمل کیا تب تو اس کے سانسوں کے عوض ہم نے کچھ خرید لیا. اور آپ لوگ مبارک باری کے حقدار ہیں کہ آج جو آپ یہاں بیٹھے ہیں ابھی، تو اپنی ایک ایک سانس کے بدلے نبی کی بات، قرآن کی تفسیر اور اللہ کی رحمت خرید رہے ہیں. یہ بات یہاں تک ہوئی ان الانسان لفی خسر تک. آگے رب فرماتا ہے، اب علاج بتا رہا ہے. یہ تو بیماری ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اب علاج رب خود بتا رہا ہے. گھاٹے میں ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے محبوب، میرے نبی کے دامن سے لپٹ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. وعملوا الصالحات، اور میرے نبی کے طریقے پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کا دامن پکڑے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے ایمان کا جہاں پر ذکر تھا وہاں پر الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ. یہاں پر ہم نے کہا کہ میرے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ہی نبی کی محبت کا نام، عشق رسول کا نام ایمان ہے.
نبی خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے جان سے زیادہ اور تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو جہاں بات آئی ایمان کی وہاں بات آئی نبی کی محبت کی۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک۔ تو نبی کے دامن سے لپٹ جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل ہے کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کانا خلق القرآن، نبی کا اخلاق قرآن تھا، نبی کا اخلاق قرآن تھا، یعنی نبی کا چلنا قرآن ہے، نبی کا بیٹھنا قرآن ہے، نبی کا بولنا قرآن ہے، نبی کا ہر ایک لمحہ قرآن کے مطابق ہے۔ یعنی اگر قرآن کو عملی تفسیر میں دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھا جائے۔ قرآن کو اگر پڑھنا ہے اور قرآن سمجھ میں نہ آئے تو نبی کی سیرت کو پڑھ لیا جائے اور نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جائے، گویا کہ ہم نے قرآن پر عمل کر لیا۔ تو وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور وہ نبی کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کا دامن نہ چھوڑے، ہر حالت میں مجبوری آئے، ظلم ہو پھر بھی حق پر رہے، ایمان سلامت رکھے اور حق کا ساتھ دے۔ ایسا نہیں کہ ظلم ہو، ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے تو ہم جھوٹ بول دیں۔ آج تو ہم جھوٹ تو اپنے نجی کاموں کے لیے بول دیا کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کا دامن نہ چھوڑے، ہر حالت میں صبر سے کام لیں، بالخصوص عورتیں، کیونکہ عورتوں میں یہ دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے کہ ذرا سی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو ترنت شکایت کی زبان دراز کرتی ہیں رب کی بارگاہ میں کہ ہم نے کون سا ایسا گناہ کر لیا کہ جس سے یہ مصیبت آ گئی، ہم بیمار پڑ گئے، میرا بچہ بیمار پڑ گیا، حالانکہ ہمارے شب و روز لیل و نہار گناہ میں ہی گزر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی سے محبت کریں، نبی کے طریقے پر عمل کریں اور حق کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ہر حالت میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اور موقع ملے گا تو آخر کی آیتوں کے تفصیلی تفسیر میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نبی اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی عزت اور محبت توفیق عطا فرمائے، ہمارے نسلوں میں اور خون میں اسے رواں دواں رکھے، ہمارے نسلوں میں ہمارے خون میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا فرد نہ ہو جو نبی کا گستاخ یا اہل بیت کا بے ادب یا صحابہ کرام کا بے ادب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب بلبل باغ مدینہ جناب مداحن رسول حافظ و قاری نوشاد عالم صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ، ذکر مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔